بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ مہر کی رقم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 جوان اونٹنیاں دیں اور ولیمے میں 2 اونٹ ذبح کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس ہوئی تو مکہ میں سیلاب آ گیا۔ لوگوں نے حفاظتی بند بنائے لیکن پانی کعبہ میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں تعمیر کی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں اور ان پر چھت نہیں تھی۔ اب چونکہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے تو لہٰذا کعبے کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب کعبہ کی دیواروں کو مکمل گرا دیا گیا تو کعبہ کی بنیادوں سے ایک تحریر ملی جو سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ مکہ کے قریش کو سریانی زبان نہیں آتی تھی، لہٰذا ایک یہودی کو بلایا جس نے وہ تحریر پڑھ کر سنائی، جس میں لکھا ہوا تھا: میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا تھا جس دن میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے، اور مکہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے دیگر قریش کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا۔ یہ کعبہ کی 4تھی مرتبہ کی تعمیر تھی۔ اس سے پہلے بھی کعبہ کو 3 بار تعمیر کیا جا چکا تھا۔ سب سے پہلے کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، اور چوتھی بار حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تعمیر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سچے خواب آتے تھے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھتے وہ سچا ہوتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف آوازیں سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں سے آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا تھا۔ بالآخر ربیع الاول کی 17 تاریخ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پیر کے دن پہلی وحی لے کر نازل ہوئے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو سنایا۔ حضرت خدیجہ بولیں کہ آپ کو خوشخبری ہو، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں تاکہ ان سے معلوم کر سکیں کہ کیا ماجرا ہے۔ ورقہ بن نوفل عیسائی معلم تھے، اور ورقہ بن نوفل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نبوت کی پیشگوئی کی تھی۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا پہلی خاتون ہیں جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ کے بعد دوسرے آدمی
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام کی عمر مبارک 8 برس تھی، اور 8 برس کی عمر سے پہلے کی عمر میں بھی مولا علی علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔